بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کافی مزے کی خبریں ہیں اور حوصلہ افزا خبریں ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ کی طرف سے آج ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ آیا، اور ایسا تاریخی فیصلہ آیا کہ قومی خزانے میں 1,07,000 ارب کا فائدہ ہوگا، 417 ارب کا فوری طور پہ، اور بقیہ جو ہے وہ بھی آ جائے گا۔ اور یہ ایک اہم ترین مقدمہ تھا جس کے بارے میں ایک آرڈیننس جاری کروایا گیا تھا۔ میں بالکل یہی کہوں گا کہ جی آرڈیننس جاری کروایا گیا تھا ایک مافیا کی طرف سے، غلط بریفنگ دے کے اور غلط اعداد و شمار بتا کے اور غلط تصویر پیش کر کے یہ ایک آرڈیننس جاری ہوا تھا۔ اور آرڈیننس کیا تھا جناب؟ آرڈیننس یہ تھا کہ گیس کمپنیوں کو 417 ارب روپے جو واجب الادا تھے اس میں سے صرف 200 ارب روپے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا جی پیچ اپ ہو گیا ہے اور معاملات سب ٹھیک ہو گئے ہیں، اور چونکہ لٹیگیشن میں ہے معاملہ اس لیے سپریم کورٹ کا پتہ نہیں کیا فیصلہ ہے، ہمارا مقدمہ بہت کمزور ہے، وفاقی حکومت کو یہ بریف کیا گیا تھا، اس لیے 200 ارب روپے میں مکا ہو گیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کریڈٹ گوز ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان اور انتہائی محترم جناب جسٹس مشیر عالم صاحب سینئر موسٹ جج اور جسٹس فیصل عرب صاحب کو جاتا ہے، جن کی وجہ سے آج کا یہ اہم ترین فیصلہ آیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ میں شامل تھے لیکن انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا۔ فیصلہ یہ آیا جناب کہ جسٹس فیصل عرب نے یہ 47 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا ہے، اور GIDC ایکٹ 2015 کا مقصد گیس کی درآمد کے لیے سہولت دینا تھا۔ عدالتی حکم GIDC کے تحت نافذ لیوی آئین کے مطابق ہے۔ عدالتی حکم نامہ اسی لیوی کو چیلنج کیا ہوا تھا جناب۔ عدالت نے حکومت کو سیس بقایا جات وصولی تک مزید سیس عائد کرنے سے روک دیا۔ کمپنیوں سے 31 اگست 2020 تک کی واجب الادا 24 اقساط میں وصول کی جائے گی۔ یہ رقم موجودہ اس وقت تک 700 ارب روپے تک پہنچ جائے گی۔ رواں ماہ یعنی کہ 31 اگست تک یہ رقم 700 ارب روپے تک پہنچ جائے گی۔ اب تک سیس کی مد میں 295 ارب روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ عدالت کا حکومت کو شمال جنوبی پائپ لائن منصوبے پر کام 6 ماہ میں شروع کرنے کا حکم۔ ٹاپی منصوبہ پر پاکستانی سرحد تک پہنچتے ہی فوری کام شروع کیا جائے۔ سیاسی وجوہات پر پاک ایران ٹاپی منصوبوں میں کام نہ ہوا تو GIDC ایکٹ غیر فعال تصور ہوگا۔ چوہدری صاحب، سپریم کورٹ کا یہ تاریخی فیصلہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ 417 ارب روپے فوری طور پہ اور بقیہ جو ہے 300 ارب روپیہ بعد میں جو آئے گا، اس سے بڑا فائدہ قومی خزانے کو ہو نہیں سکتا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو جنہوں نے جس افسر نے جس وزیر نے جس مشیر نے ایک غلط تصویر پیش کی، غلط اعداد و شمار پیش کیے، اور سپریم کورٹ کو کہا گیا ملائن کرنے کی کوشش کی گئی کہ عدالتی رشا کشی کی وجہ سے ہم مقدمہ ہار جائیں گے، اور یہ تقریباً 250 ارب روپے سے زائد کا جو ٹیکہ تھا وہ لگایا جا رہا تھا اور اسٹیٹ پہ الٹا احسان کیا جا رہا تھا۔ آپ بتائیں ایسے لوگوں کا کیا کرنا چاہیے؟ وزیر اعظم عمران خان کو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم صادر کرنا چاہیے؟ نہیں، وہ تو اس میں تو کلیئر ہے، 250 ارب تو بہت بڑی رقم ہے۔ میں کہتا 2,500 بھی جس نے نقصان پہنچایا اور وہ غریبوں کے روٹی روزی پر لات ماری ہے، ان کو ٹھوڈے مار کے باہر نکالیں۔ اس میں کوئی دو رائے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جہاں چوری چکاری ڈاکہ زنی ہے، قوم کے ساتھ فراڈ ہے، فریب ہے، ان کو نہ چھوڑیں، پیریڈ۔ اس سے علاوہ تو میں بات ہی نہیں کرتا۔ اور ہمارا موقف کیا ہے؟ بالکل، اگر ہم نے اور بھی لوگوں کے خلاف باتیں کرتے تو یہی وجہ ہے نا۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ 2019 کا گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ترمیمی ایجنسی انہوں نے جاری کروایا تھا، اور جو کہ اسی وقت جب ہم نے آواز اٹھائی، صحیح تصویر پیش کی، وزیر اعظم عمران خان اور حکومت کو جب صحیح تصویر پیش کی
اور اس کے بعد یہ آرڈیننس واپس لے لیا گیا تھا، اور اس کے بعد بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی اور انہی وزراء اور مشیروں نے کی تھی جنہوں نے غلط اعداد و شمار پیش کیے تھے اور ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ یہ جو سپاٹ فکسر ہیں، یہ جو مافیاز کے لوگ ہیں، یہ کہاں کہاں بیٹھے ہیں. اس کا اندازہ وزیر اعظم عمران خان کو ہو جانا چاہیے. یہ تو بڑا تاریخی واقعہ ہے نا سر. جی. آج جب کہ آپ یعنی دنیا میں کاروبار تباہ ہیں اور پاکستان پر بڑا کرنچ آیا ہوا تھا، 700+ ارب جب آپ کے پاس آ گیا $5 بلین کے لگ بھگ، تو بہت بڑا واقعہ ہے یہ. اور یہ تو قوم کے لیے خوشخبری ہے اگر مانا جائے. اور سپریم کورٹ کی مطلب ہے اس ججمنٹ نے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کے علاوہ معاشی ترقی کا بھی راستہ کھول دیا. یہ جناب میں آپ کو ایسا بتا دوں کہ یہ بڑے تگڑے تگڑے لوگوں کی کمپنیاں ہیں جی، اور وہ اقتدار میں بھی ہیں اور اقتدار میں نہ بھی ہوں تو اقتدار میں ہوتے ہیں، اور ان کے ٹولز ضرور بیٹھے ہوتے ہیں جہاں ڈیسیشن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے، جہاں یہ پالیسی سارے میکنگ کٹھے ہو ہیں رہی ہے. جی. جی ہاں. یہ CNG سیکٹر 22 مئی 2015 سے 31 دسمبر 2018 تک کے واجب الادا محصول کا نصف ادا کرے گا. یہ آرڈیننس تھا اس وقت جو مکمکہ کیا گیا تھا، کرنے کی کوشش کی گئی تھی. وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 90 دن کے اندر متعلقہ سوئی گیس کمپنیوں سے ایک ایگریمنٹ کریں گے. فرٹیلائزر سیکٹر، کیپٹیو پاور انڈسٹری، کراچی الیکٹرک، بجلی بنانے والی کمپنیاں، جینکو اور IPPs 22 مئی 2015 سے 31 دسمبر 2018 تک کے واجب الادا محصول کا نصف ادا کریں گی، 50% کا ڈاکہ. جب یہ کمپنیاں مختلف ٹیکسز کی واپسی کے کلیمز کی صرف ایک بار محصول واجبات کے ساتھ نان کیش سیٹلمنٹ کرا سکیں گی. سیکنڈ شیڈول میں درج نئی فرٹیلائزر فیڈ کے لیے محصول کی شرح کم کر کے 0 کر دی گئی ہے. پرانی فرٹیلائزر فیڈ، فرٹیلائزر فیول، CNG، ریجن 1 and 2، IPPs اور کراچی الیکٹرک، جینکو کے لیے محصول کی شرح نصف کر دی گئی ہے. محصول کی شرح میں کمی یہ سہولت ان سیکٹر یا صارفین کے لیے ہوگی جو واجب الادا محصول کا 50% ادا کریں گے اور وفاق پاکستان کے خلاف دائر کیسز واپس لیں گے. یہ وہ کیس تھا جو کہا جا رہا تھا کہ بہت کمزور ہے اور یہ ہمیں کیس میں ہرا دیں گے اور ہم یہ 200 ارب سے بھی چلے جائیں گے. تو جناب آج 700 ارب روپیہ پاکستان کے قومی خزانے میں آئے گا. کریڈٹ گوز ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان، جسٹس مشیر عالم صاحب، جسٹس فیصل ارب صاحب، جنہوں نے یہ ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. جج صاحب، یہ صورتحال ایک اور اچھی خبر ہے جناب. اور ویسے تو آج DGISPR جناب میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کافی سارے پیغامات دیے ہیں اور وہ انڈیا کے لیے بھی پیغام ہے، وہ مسلم امہ کے لیے بھی پیغام ہے، ہماری خارجہ پالیسی میں توازن کیسے آ رہا ہے اس کے لیے بھی پیغام ہے، چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ کیا ہیں اس کے لیے بھی، اور خاص طور پہ جو ایک میسج دیا انڈیا کو وہ ضرور میں چاہوں گا کہ میسج سنیں کہ رافیل خریدے ہیں انڈیا نے جی 5 عدد، اور ان کی وہ پوجا کر رہے ہیں اور ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے 5 رافیل نہیں ان کے پاس آئے، دنیا کا قارون کا خزانہ آ گیا ہے اور اب وہ پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں اگر ساٹ تیار ہے تو جی جو رافیل کے بارے میں جو ساٹ ہے وہ ذرا چلوائیے جی. 5 رافیل کا سفر جیسے فرانس سے ہندوستان تک کور کیا گیا، وہ دکھاتا ہے کہ ان کی انسیکیورٹیز کا لیول کیا ہے. 5 آ جائیں، 500 آ جائیں، وی آر فائن، وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی. اور الحمدللہ ہمیں اپنی استطاعت پہ کسی قسم کا شک نہیں ہے اور ہم نے اس کو پروو بھی کیا ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک مچ آف اے ڈفرینس. سو رافیل لے آئیں، S-400 لے آئیں. وی ہیو آر اون پریپیئرڈنس اینڈ وی ہیو آر اون آنسرس. ایک جناب یہ تو رافیل کے بارے میں کہہ دیا، ایک جو انڈیا اسلحے کے بڑا زبردست بیان دیا ہے نا جنرل بابر افتخار نے. ایک اور بھی میں کہوں گا 400 بھی لائے ہو، جی ہاں 500 یہ لائے ہو. ہاں بالکل. اس سے پہلے آپ کو دیکھا ہی ہے کہ 27 فروری کو ہم نے کیا کیا تھا. ایک اور ہے جناب جو انڈیا ایک کنونشنل ویپن ریس میں جو عدم توازن پیدا کر رہا ہے
اس کا نتیجہ کیا نہیں، میں نے نکل وہ سکتا بار ہے؟ بار آپ سے بھی پوچھا ہے، باقی بڑے لوگوں سے بھی، جی کہ یہ نہیں مجھے آج تک جواب دیا گیا کہ 27 فروری کو جب ان کے جہاز گر گئے اور ابھی نندن پکڑا گیا اور اس کی پریڈ ہوئی اور لوگوں کے ہاتھوں سے اسے بچایا پاک فوج نے، اس کے بعد آج تک انڈیا نے پھر کیوں حملہ نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان میں ہمت نہیں ہے چودھری صاحب، سمپل سی بات ہے. اور چائنا کا وہاں کیوں نہیں حملہ کرتے؟ سر سارا نہیں انہوں ہے، نے علاقہ قبضہ کیا نہ ہوا. ان کی کیپیسٹی ہے نہ ان کی کیپیبلٹی ہے. 27 فروری کو ہمیں پتہ چل گیا اور اب چائنا کو پتہ چل گیا. ان میں جتنی ہمت ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ اب 5 رافیل جو آئے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ صرف سرحد کے اس پار رکھنا بھائیو، اس سے آگے نہیں جانے دینا، وہ مار گرائیں گے. یہ وہاں پہ عام باتیں ہو رہی ہیں، بریفنگز ہو رہی ہیں جی وہاں پہ، کہ ان کو بچا کے رکھنا جب تک باقی نہیں آ جاتے. تو درشنی پہلوان. جی ایک اور ساٹ ہے جی، وہ چلائیے کہ کنونشنل وار سے پھر کیا ہوتا ہے، سنائیے جی. انڈین ڈیفنس اسپینڈنگ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے. جو ڈفرینس ہمارے ڈیفنس بجٹ اور انڈیا کے ڈیفنس بجٹ میں ہے، یہ اس علاقے کے اندر کنونشنل بیلنس کو افیکٹ کر رہا ہے. اور جب کنونشنل بیلنس افیکٹ ہوتا ہے تو چیزیں کسی اور ڈومین میں چلی جاتی ہیں. نیشنل کمیونٹی کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. پاکستان کے اندر اکثر یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ پاکستان فوج کا بجٹ بہت زیادہ ہے. حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دی گئی کہ 84% بجٹ تو فوج کھا جاتی ہے. اس وقت ہم 17% پہ ہیں، وہ بھی نیوی، ایئر فورس اور آرمی کے اندر ایکولی اپنے سوات کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کی ڈیفنس اسپینڈنگ لگاتار نیچے جا رہی ہے، اوپر نہیں جا رہی. اور پچھلے 2 سالوں میں تو جو ڈیفنس بجٹ ہے اس نے جو ہم ایک انفلیشن کا ایک کوشن رکھتے تھے وہ بھی نہیں لیا. ایون ود دیز ریسورسز وی آر ایبسولوٹلی ریڈی ٹو ٹیک آن آر اینیمیز الحمدللہ. شاہ صاحب اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جتنے مرضی ہم بار لگا لیں آپ اسلحے کے، کنونشنل ویپنز کے، عدم توازن پیدا کریں، تو اس کے بعد پاکستان کے پاس جو آپشن ہے، پاکستان کا جو دفاعی کھلونا ہے وہ کافی ہے، سفیشینٹ ہے ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ سادہ سا ترجمہ ہے اس کا، آپ بتائیں. نہیں پھر انہوں نے یہ بھی بتا دیا نا کہ ان کا بجٹ کتنا ہے اور ہمارا کتنا ہے. جی ہاں، لیکن جنگیں جذبے سے، جنگیں تیاری سے، جنگیں قوت ایمانی سے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ جان دینا جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں. آپ خود صابر شاکر صاحب عید والے دن بارڈر پر دیکھ کے نہیں آئے تھے جنرل قمر جوید باجوہ کے ساتھ کہ وہاں کس طرح مورچوں میں، اور وہاں جو پاکستانی ہیں رائٹ آل انڈیا پاکستان بارڈر جن کے گاؤں ہیں ان کے یعنی جو اپنے شہداء بھی اٹھاتے جاتے ہیں لیکن ٹف تو مست نہیں ہوتے. ایک اور چوہدری صاحب بہت بڑی کامیابی، وہ بھی ذرا سن لیں. ابھی ڈسکلوز تو نہیں، لیکن ابھی آج DGISPR نے صرف اس کا ہلکا سا اشارہ کیا ہے بلوچستان کے حوالے سے، کیونکہ بلوچستان پہ سب کی نظر ہے. لیکن DGISPR نے کیا کہا ذرا سنیے. بلوچستان میں کچھ عرصے سے ملک دشمن قوتیں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے در پہ ہیں. تاہم پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ان عزائم کو ناکام بنانے کے لیے دن رات مصروف عمل. اس سلسلے میں بہت سی اہم پیش رفت ہوئی ہیں جو کہ مناسب وقت پر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. انتہائی اہم پیش رفت جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، تو میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ پہلے تو کلبھوشن پکڑا گیا تھا، ایک خاص نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، تو اب مزید کچھ انکشافات ہوئے ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہیں، اور ایسے لوگ ہمیں غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے مناسب وقت کا. تو چوہدری صاحب پورا ٹریل پکڑا گیا ہے اور تمام ڈسمنٹل کیا گیا ہے، اور یہ بھی اسی لیول کا ایک آپریشن تھا کلبھوشن لیول کا، لیکن اس میں تھوڑی سی سینسٹیویٹی زیادہ ہے کچھ، اس لیے ذرا اس کو رکھا ہوا ہے دبا کے. مناسب وقت پہ یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور جن سے متعلق ہے ان کے ساتھ شیئر بھی کیا گیا ہے. نہیں وہ یہ ہوگا نا، ابھی بہت سارے ملزم پکڑنے ہیں اس لیے سارے ابھی باہر نہیں لے کے آئیں گے ان کو، جب تک سب آگے سارے حقائق اکٹھے کر لیں گے پھر آگے چلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ایک اور سوال ہوا جناب، وہ یہ تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب تعلقات
چونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بہت جلد سعودی عرب کا وزٹ کرنے والے ہیں۔ یہ وزٹ انتہائی اہم نوعیت کا ہے اور اس سے پہلے کافی چیزیں جو مس انڈرسٹینڈنگس تھیں ان کے بارے میں ابہام دور کیا گیا ہے اور کچھ کیا کہنا چاہیے لائنز کا تعین کیا گیا ہے کہ ہماری کیا ڈومین ہے اور ان کی کیا ڈومین ہے، ہماری ریڈ لائنز کیا ہیں اور ان کی کیا ہیں، اور ہم کس حد تک خارجہ پالیسی میں اپنے اختیار رکھتے ہیں اور انہیں کس حد تک آنا چاہیے۔ لیکن DGISPR نے واضح طور پہ کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے لازوال رہے ہیں۔ سنیے۔ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہمارے برادرانہ ملک سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے، اور یہ تعلقات ہسٹورک ہیں، بہت اہم ہیں، بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے عوام کے دل سعودی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو ان تعلقات کے اوپر کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک چیف آف آرمی سٹاف کے دورے کا تعلق ہے، یہ ایک آلریڈی پلانڈ دورہ تھا جو بیسیکلی ایک ملٹری ٹو ملٹری ہمارے جو تعلقات چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہے، اور دیر از نو نیڈ ٹو ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ۔ الحمدللہ ایوری تھنگ از فائن۔ یا آل از ویل جناب، ہر چیز ٹھیک ہے۔ اور سعودی سفیر کی جو ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف سے، اس کے بعد کچھ چیزوں کا تعین ہو گیا تھا اور جو بتا دیا گیا تھا کہ جناب جیسے آپ آزاد ہیں ویسے ہی ہم آزاد ہیں، اور ایک دوسرے کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے اور ایک دوسرے پہ اس کے استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو یہ بات ہوئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو اب سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ سعودی عرب چیزوں کو سمجھے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تو جناب ایک اور چوسا اہم ترین وزٹ ہونے والا ہے، اور وہ ہے چین کے صدر کا دورہ پاکستان، اور یہ بھی ایک ہسٹوریکل وزٹ ہے اور یہ بھی ایک گیم چینجر، خطے کا جو گیم ہے اس کے لیے ایک بہت اہم انتہائی اہمیت، اسٹریٹجک حوالے سے بھی، کوآپریشن کے حوالے سے بھی، ڈیفنس کے حوالے سے بھی اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے بھی یہ ایک بہت ہی اہم ترین وزٹ ہونے جا رہا ہے۔ چوہے صاحب، چائنا کے پریزیڈنٹ ایک بار پھر پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، اور آپ نے دیکھا سی پیک کے منصوبوں میں بڑی تیزی آئی ہوئی ہے، اور آج بھی بے شمار تفصیلات جو ہے اسد عمر جو وزیر پلاننگ ہے اور سی پیک کے اتھارٹی کے چیئرمین سلیم باجوہ صاحب نے جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے، اور بڑا قابل فخر بات ہے کہ تیزی سے منصوبے کامیاب ہو رہے ہیں، اور دو بڑے منصوبے ہوئے ہیں، ایک ریلوے کا اور باقی جو دوسرے بجلی اور انرجی اور انفراسٹرکچر کے۔ بالکل، اور دوسری چیز صاحب ایک DGISPR نے بھی ذکر کیا اور نقشے کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ یہ نقشہ محض کاغذ پہ نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ ہم آپ کو سناتے ہیں، ذرا نقشے کے حوالے سے آپ سنائیے گا جی۔ جہاں تک اس نئے نقشے کا تعلق ہے، اٹ از این assertion of our claim, an expression of our intent. That is what it is. پوری دنیا پہ یہ واضح کیا ہے، یہ ہے پاکستان کے ٹیریٹوریل کلیم جہاں پہ ابھی تک ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اور یہ ایک آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ this is where we have to go. Just a reassertion of what our claim is, and this claim has always been the same ever since Pakistan came into being. There is no change in that. یہ جناب انہوں نے کہا یہ ہماری خواہش ہے، کلیم ہے، ٹیریٹوریل کلیم ہے، اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے، مشعل راہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال کسی وقت بھی بدل سکتی ہے، آج کوئی ایک قدم پیچھے ہے تو کل کو وہ 10 قدم آگے بھی جا سکتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ اقوام متحدہ کو بھی ارسال کیا جائے گا، ان کے بھی حوالے کیا جائے گا، اور جو کلیم ہیں وہ ہمارے بڑے پختہ کلیم ہیں۔ تو جناب ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ جناب پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کافی مستحکم ہو رہی ہے، اور سٹاک ایکسچینج جولائی میں جو اس کی ریٹنگ آئی ہے دنیا کی نمبر 2 سٹاک ایکسچینج میں اس کا شمار کیا گیا، اور اس لیے اگر آپ کے پاس بھی کوئی پیسے ویسے پڑے ہیں تو ضرور انویسٹ کریں، سٹاک ایکسچینج میں جائیں اور تھوڑا سا اپنی اکانومی کو سٹیبل کریں، کیونکہ جو آوازیں اٹھ رہی تھیں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں اب اس میں ذرا کافی کمی آ گئی ہے،
جتنے بھی ناقدین تھے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ ان ناقدین کی بات کو سپورٹ نہیں کر رہے. کورونا کے ماحول سے ہم نکل چکے ہیں اور کورونا کے بارے میں بھی دنیا بھر سے تعریفیں آ رہی ہیں. دنیا بھر کی ممالک جو ہیں ایکسپرٹس ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی پالیسیوں کی, اور اس میں سول ملٹری لیڈرشپ دونوں, اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان جن پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی, ان کے شارٹس بھی چلائے گئے اور مذاق بھی اڑایا گیا, لیکن دنیا نے تسلیم کر لیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جولائی اور اگست میں جی معاشی اشاریے میں کافی بہتری آئی ہے اور پازیٹیو جو سگنلز ہیں. ملک میں جی کاروں کی فروخت میں 36% اضافہ ہو گیا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 16.5% اضافہ ہوا. ایف بی آر کے ریونیو میں 23.4% اضافہ ہوا. سیمنٹ کی فروخت میں 41% اضافہ ہوا. فرٹیلائزر کی فروخت میں 76% اضافہ ہوا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر 19.6 بلین ڈالر کی تاریخی بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں. موڈیز نے بھی پاکستان کا آؤٹ لک مستحکم قرار دیا ہے اور تجارتی خسارے میں 10.2% کمی آئی ہے. پاکستان کا مالی خسارہ 8.1% تک کم ہو گیا ہے. چوہدری صاحب, یہ اعداد و شمار ہیں اور ایک پازیٹیو سائن آ رہا ہے, تو آپ کے پاس بھی کوئی پیسے ویسے پڑے ہیں تو اسٹاک ایکسچینج میں جائیں یا کہیں اور انویسٹ کریں, کیونکہ کافی زیادہ بہتری آ رہی ہے. نہیں بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی, اور کافی فرق پڑا ہے, اور جولائی اگست کے ریزلٹس جو ہیں بہت اچھے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے اور بہتری آئے گی. جیسے کہ ابھی کنسٹرکشن سیکٹر کو سہولیات دی گئی ہیں, اس سے سنا کہ بہت ساری اپلیکیشنز آئی ہیں کہ وہ لوگ جو ہے آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. 3 مہینے میں کافی چیزیں بدل ہیں اگر یہ کرونا کا ریورس جو ہوا ہے یہ کنسالیڈیٹ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ سر کرونا سے ہم محفوظ رہیں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور SOPs پہ عمل کرتے رہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ مارکیٹس کھل گئی ہیں, سیاحتی مراکز کھل گئے ہیں, باقی ہوٹلز وغیرہ کھل گئے ہیں, لیکن لوگ جو ہیں وہ احتیاط نہیں کر رہے, تو اس پہ ضرور ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے. تو صاحب اگلی سٹوری بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے کراچی سے متعلق. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت کر رہی ہے جناب کراچی کے معاملات کو دیکھ رہی ہے, اور اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ جناب کراچی کے معاملات قابو میں نہیں ہیں, اور نہ صرف سندھ حکومت اس میں فارغ ہے بلکہ بلدیاتی حکومت بھی فارغ ہے, اور NDMA کو وہاں پہ جا کے کام کرنا پڑا, مرکز کو یعنی کہ وفاق کو. اور چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے بھی جو ریمارکس آئے ہیں وہ بھی اسی نوعیت کے ہیں, اور خاص طور پہ کراچی کے بارے میں کل اٹارنی جنرل نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس پہ آج بلاول بھٹو بولے ہیں, لیکن میں پہلے بتا دوں کہ یہ آج بلاول بھٹو نے کیوں یہ دھمکیاں شمکیاں لگا رہے تھے. یہ کل کا ہے جی, کل کے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بات کی, انہوں نے کہا یہ تو صوبائی حکومت کی ناکامی ہے, وفاقی حکومت کو آنا پڑا. چیف جسٹس گلزار احمد خان, یہ کیسی طرز حکمرانی ہے کہ صوبے کے لوگوں کا ہی خیال نہیں, کروڑوں روپے کما رہے ہیں, غیر قانونی دستاویزات کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے, آپ لوگوں نے پورے کراچی کو گوٹھ بنا دیا ہے. کتنے سال ہو گئے آپ کو حکومت کرتے ہوئے. یہ سندھ حکومت کے جو وہاں پہ نمائندے تھے جی, ایڈوکیٹ جنرل سندھ, ان سے مکالمہ ہے چیف جسٹس کا. مکمل تباہی ہے اور سندھ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے. سندھ میں لوگوں کو بنیادی حقوق کون دے گا؟ چیف جسٹس گلزار احمد خان, آپ عوام کے حقوق کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جسٹس فیصل عرب, پچھلے 40 سال میں کراچی کا برا حال کر دیا. جسٹس فیصل عرب, کون ٹھیک کرے گا صوبے کو؟ کیا وفاق کو کہیں کہ آ کر ٹھیک کریں؟ چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس, صوبائی حکومت ہی نہیں لوکل گورنمنٹ بھی فیل ہے, یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا والا معاملہ ہے. جسٹس اعجاز الاحسن, کراچی اس وقت ایک یتیم شہر بنا ہوا ہے, اگر کراچی تباہ ہوا تو پاکستان تباہ ہوگا. اٹارنی جنرل کا سپریم کورٹ میں بیان, وفاقی حکومت کراچی کو بچانے کے لیے قانونی اور آئینی آپشنز سوچ رہی ہے. اٹارنی جنرل کا عدالت میں موقف, میں اس وقت یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں کہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں. اٹارنی جنرل, گزشتہ روز بھی وزیر اعظم سے تفصیلی بات ہوئی.
تو یہ آئی ہے جناب کل اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ کہا گیا، اور اس میں مختلف آپشنز پہ چوہدری صاحب بات چیت چل رہی ہے کہ کیوں نہ کراچی کو براہ راست آرٹیکل 149 کا اطلاق کیا جائے، جس کے تحت وفاق کو یہ اختیار ہے کہ وہ براہ راست جب بھی کسی بھی ملک کے کسی بھی حصے میں یہ دیکھے کہ اس کی املاک خطرے میں ہے، اس کی معیشت خطرے میں ہے، اس کی جان مال آبرو خطرے میں ہے، تو وفاق جو ہے زندگی کو معمول پر لانے کے لیے وہاں براہ راست اختیار کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ اس پہ بلاول بھٹو زرداری نے آج کیا کہا وہ سنیے۔ ذرا یہ تو نیب آرڈیننس والا نہیں ہمیں چاہیے کہ سپریم کورٹ، آج بلاول بھٹو نے کہا ہے جی کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام کیا گیا تو اس کو ہم حملہ تصور کریں گے، اس کو ہم قبضہ تصور کریں گے، اور اس کو اگر عدالتی کور دینے کی کوشش کی اس کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ بلکہ انہوں نے ایک اور بات کر دی کہ پھر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ بائی روڈ جو ہیں وہ نیب عدالت میں پیش ہوں۔ چوہدری صاحب یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ کراچی کے عوام کی زندگی کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو یہ درمیان میں آ جاتے ہیں، پولیٹیکل گروپس آ جاتے ہیں اور وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب اس وقت خطرہ ہے کہ این ڈی ایم اے اور وفاق براہ راست وہاں پہ کام نہ شروع کر دے۔ نہیں، اس کا پرابلم یہ ہے صابر شاکر صاحب کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، نہ خود کوئی کارکردگی ہے سوائے لوٹ مار کے، چوری کے، ڈاکہ کے اور تباہی اور بربادی کے۔ پہلے وہ ان دو شہروں کو ایک اور لوگوں نے یا دہشت گردی کے ذریعے اور جگے اور بھتے کے ذریعے یرغمال بنائے رکھا ہے۔ اب یہ اپنی جان نہیں چھوڑ رہے، ادھر ایک آنا نہیں لگایا۔ اب یعنی جو آپ نے حشر دیکھا ہے کہ شہر جو ہے پانی میں بھی ڈوب گیا اور گند میں بھی ڈوب گیا، اور نہ ان کی کوئی فیسلٹی ہے، نہ ان کو جابز دی جا رہی ہیں، یعنی اتنے بڑے شہروں کے ساتھ یہ۔ اور جو جج صاحبان ہیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے جو صحیح طرح میسج نہ آپ نے سنا ہے، نہ جو جن لوگوں نے عمل کرنا ہے انہوں نے سنا ہے۔ انہوں نے کہا جدھر جدھر نااہل کرپٹ کرمنل ڈاکو چور ہیں ان کو نکال کے باہر پھینکے، الیکٹڈ اور نو الیکٹڈ۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے پاکستان کے لوگوں کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر ان کے ہاتھوں یادمال نہیں بنے ہوئے دیکھ سکتے۔ یہ چیف جسٹس گلزار احمد خان کا اور ان کے سینئر ترین ججز کا دو حرفی میسج، اور پوری قوم ان کے ساتھ ہے اس میں۔ کراچی کا میں کہنا کہ کیا قصور ہے بھائی؟ میں یہی تو اگر کہہ وہ رہا ہوں۔ آپ کو نہیں ووٹ دیا، اس کا یہ تھوڑا ہے ان کو چوہدری صاحب ووٹ دے کے 1200-1300 ارب روپیہ جن کو ووٹ دیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ تو ہے کہ بلدیاتی حکومت کیا کر رہی ہے۔ وہ وسیم اختر صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ کمال صاحب سارا کچھ بتا کے گئے کہ بھائی 15 ارب جو ملا ہے اس کا تو حساب دے دیں آپ، اس سے بھی 700 منصوبے شروع ہو سکتے تھے۔ لیکن جواب کوئی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آواز اور چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے جی آج کہا ہے کہ لوگ مرتے ہیں اور یہ جا کر ہائی کورٹ سے ضمانت کرا لیتے ہیں، لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے، ہم ان کو رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، سارے معاملات خراب ہیں، گیس، فیول، بجلی، پیداوار تک۔ چیئرمین نیپرا کا عدالت میں موقف۔ یہ تھا کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کرنٹ سے ہلاکتوں کا معاملہ۔ یہ مقدمہ زیر سماعت تھا جس پہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ان لوگوں کو بھی سنایا، اور خاص طور پہ کے الیکٹرک کے جو اونر ہیں کہ وہ جناب غیر ملکی مالکان پاکستان میں آ کے لوٹ مار کرتے ہیں۔ صابر شاکر صاحب یہ آج نوٹ کر لے، اور پورے ویورز اور پوری قوم بھی، اب چیف جسٹس نے کسی کرپٹ اور کرمنل کو عہدوں پر نہیں رکھنا، اور ریکوریاں بھی ہوں گی اور یہ جیلوں میں بھی جائیں گے۔ یہ آپ دیکھتے رہے۔ بالکل ٹھیک ہے جج صاحب۔ انہوں نے پہلے جو کہا تھا چین کے حوالے سے کہ ان کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا جی ہاں، کرو۔ ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس ہیں تو پھر کچھ اور خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہمارے پاس خبر ہے عثمان بزدار صاحب کے حوالے میں جی، وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کا مستقبل کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر ہے۔ اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، آج انہوں نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج بھی کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری یہ آواز جناب ارباب اختیار تک پہنچائیں۔ اگر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سن رہے ہیں تو وہ ضرور
اس ایشو کو ایڈریس کریں جیسے پہلے ایڈریس کرتے رہے ہیں۔ تو یہ کیمبرج امتحانات میں جی طلبہ سے ناانصافی ہوئی ہے، یہ طلبہ کا کہنا ہے، اور ایل جی ایس اور دیگر پرائیویٹ ادارے جو ہیں ان کے اے لیول کے اسٹوڈنٹس کو A1 لیول سے A2 لیول میں پروموٹ کرتے ہوئے قواعد و ضوابط کے برعکس ان کے گریڈ کم کر دیے گئے ہیں جی، اور ان کے صرف نہ گریڈ کم کر دیے گئے بلکہ خوفناک حد تک ان کا کیریئر جو ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ نہیں بلکہ ہو چکا ہے اگر یہ برقرار رہتے سچویشن، اور اس میں جب تک گورنمنٹ انٹروین نہیں کرے گی تب تک یہ سچویشن کنٹرول نہیں ہو سکے گی۔ یہ کرونا کے وبا کے باعث یہ امتحانات منسوخ ہوئے تھے، طلبہ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو A2 لیول میں پریڈکٹڈ گریڈ دیے جائیں گے، اسکول انتظامیہ نے بھی یقین دہانی کروائی کہ ان کے گریڈ ڈاؤن نہیں کیے جائیں گے، لیکن اب جو رزلٹ آیا ہے اس میں گریڈ A والے کو گریڈ D دے دیا گیا، کسی کو E اور کئی طلبہ کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہوئے گریڈ U بھی دیا گیا، جس سے ان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ چکا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے جناب، طلبہ کے مطابق کیمبرج رولز کے تحت طلبہ کو ادا شدہ فیس کی 15% تک رقم واپس کی جانی تھی، لیکن اس پہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ فیس کی خیر ہے جی، لیکن جو ان کا گریڈ کا ایشو ہے وہ ضرور سالو کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جناب عثمان گزار صاحب کے حوالے سے چوہدری صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ آج پھر راحیل صدیقی صاحب گئے ہوئے تھے اور ان کو 17 اگست کو دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے اور معاملات خطرناک حد تک آگے جا رہے ہیں؟ جی اس میں اس کیس میں تو یہ ہے کہ راحیل صدیقی صاحب کو آج 3-3.5 گھنٹے وہاں ان کی تفتیش ہوئی ہے۔ ڈاکٹر راحیل صدیقی پرنسپل سیکرٹری تھے جب یہ لیکر کا لائسنس جو ہے، شراب کا لائسنس ایک زیر تعمیر ہوٹل کو قواعد و ضوابط سے ہٹ کر دیا گیا۔ جی اب وہ اختیار تھا ڈی جی ایکسائز کا، اب چیف منسٹر ہاؤس کے اس طرح بیچ میں پرنسپل سیکرٹری 2 بندے اس میں پہلے گواہ بن گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پرنسپل سیکرٹری نے احکامات دیا۔ اب پرنسپل سیکرٹری جو ہے اس نے اپنے لیے پیشاب خانہ کھولنا تھا یا وہ کس کے حکم پر کر رہے تھے، اس معاملے پر 2 دن جو ہے 6-7 گھنٹے تفتیش ہوئی ہے۔ اب ہمیں بتایا گیا ہے باخبر ذرائع نے جی کہ 17 اگست کو نہ صرف ڈاکٹر راحیل صدیقی کو، اس وقت کے جو اکرام گوندل ڈی جی ایکسائز تھے جنہوں نے پہلے بھی وہ تھے، وہ انہوں نے اپنا بیان دیا ہوا ہے، ان کو بھی بلایا ہے۔ اس وقت کے سیکرٹری جو تھے ایکسائز شیر اور کئی اور لوگ، ان تمام لوگوں کو 17 اگست کو اور جناب عثمان احمد خان بزدار صاحب کو 18 اگست کو بلایا گیا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کیس کا۔ جی ہاں، اس کے اوپر ابھی اور حتمی رائے دینا۔ اگلا بتائیں آگے کیا ہے؟ سنا ہے کہ کافی کچھ ہے آپ کی اطلاع کے مطابق۔ نہیں، اب یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کے وکلاء ہیں جن کے ساتھ انہوں نے مسلسل مشورہ کیا ہے، ان کے بقول ان کی میاں یعنی سردار عثمان احمد خان بزدار پر اس وقت 8 بڑے کیسز جو ہے نا وہ نیب ان کی انکوائری کر رہی ہے، 8 معاملات کی، لیکن جو بظاہر جو دوسرے کنیکٹڈ لوگ ہیں وہ تو کیا یہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں چوہدری صاحب؟ جی سارا، اور ڈاکومنٹس ہیں ساتھ، اور ایک تیسرا ذریعہ جو ہے وہ ایک تیسرا ذریعہ 71 اپلیکیشنز اور آتی جا رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے چوہدری صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، گمبھیر صورتحال ہے۔ اور ایک آج وفاقی وزیر نے مجھے کہا کہ بھئی میں نے تو یہ بیان دیا ہے کہ وہ کسی نے میرے سے پوچھا ہے کہ یعنی بزدار صاحب استعفیٰ دیں گے کہ نہیں، انہوں نے کہا جب وزیر اعظم کہیں گے تو 24 گھنٹے میں استعفیٰ اناؤنس ہو جائے گا۔ وزیر اعظم تو کہیں گے تو چوہدری صاحب وہ 24 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے، بلکہ وزیر اعظم عمران خان نے اناؤنس کر کے بتانا ہے کہ آپ کا استعفیٰ آ گیا ہے اور اب آپ تشریف نہ لے کے جائیں، وہ تو ایک یہ بات اطلاع ہے۔ ہی دینی ہوتی ہے نا۔ اور جناب ایک جاتے جاتے ہفتے کا یہ آخری پروگرام تھا، کل یوم آزادی ہے، 14 اگست ہے، آزادی ہے ہمارا، تو میں اپنے تمام اہل وطن کو آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں، چوہدری صاحب کی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے، اور خاص طور پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس آزادی کی قدر کریں، اور جو لوگ اس وقت غلامی کی زندگی اور جن کے پاس آزاد ٹکڑا نہیں، اور جو خاص طور پہ ہندوستان میں ہمارے بھائی رہ گئے، ان سے ضرور پوچھیں کہ اس آزادی کی قدر کتنی ہے۔ اپنے آپ میں لڑنے لڑانے کے بجائے صلح صفائی سے آگے بڑھیں، اتحاد، اتفاق، یقین، محکم کے ساتھ آگے بڑھیں، انشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کرے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔